عدیل غصے کی حالت میں یہ کہہ کر گھر سے نکلا تھا کہ میں اب تم کو لینے کے لیے کبھی نہیں آؤں گا۔ ہماری اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا اور اس کہانی کے بارے میں ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ ہاں، اگر تم گھر واپس آنا چاہو تو آ جانا، تم کو تو میری پریشانیوں کا احساس ہی نہیں ہے۔ وہ تیزی سے بولتا ہوا کبھی نہ آنے کے لیے گھر سے باہر نکل گیا۔ زبیدہ بیگم عدیل کو یوں جاتا دیکھ کر عبیرہ کو سمجھانے لگی، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اس پہ ذمہ داریاں ہیں، گھر کا بڑا بیٹا ہے، ایک بہن کی شادی ہو رہی ہے، دوسری بہن کی بھی کچھ عرصہ بعد ہو جائے گی، پھر وہ ہوگا اور تم ہوگی، بس ایک کام کرو، اس کے ساتھ پیار محبت سے رہو۔ لیکن عبیرہ کہاں سننے والی تھی۔ آج اس واقعے کو 10 برس گزر چکے ہیں اور کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب عبیرہ نے عدیل کو یاد کر کے ماتم نہ کیا ہو۔ وہ ہر روز عدیل کی تصویر سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگتی ہے۔ 10 مہینے جو اس نے عدیل کے ساتھ بتائے تھے، ان دنوں کو یاد کر کے روتی رہتی ہے اور کہتی ہے، میں نے اپنی زندگی کے خوبصورت دن اپنی بدزبانی کی وجہ سے ضائع کر دی۔ آج بھی عبیرہ اصغر کو اس کے بابا عدیل کے بارے میں بتا رہی تھی۔ باہر بیٹھی نورا اپنی سوچوں میں گم عبیرہ کی باتیں سن رہی تھی۔ نورا اس گھر میں پچھلے 15 برس سے کام کر رہی تھی۔ وہ دن یاد کرنے لگی۔ اس دن طاہر صاحب کے گھر میں بہت رونق تھی۔ مہمان مبارکباد دینے کے لیے گھر پہ آ رہے تھے۔ 22 برس بعد اس گھر میں ننھے بچے کی کلکاریاں گونجی تھی۔ طاہر صاحب اور زبیدہ بیگم بہت خوش تھے۔ عبیرہ بار بار اپنے شوہر عدیل کو فون کر رہی تھی، لیکن وہاں سے مستقل نو رسپانس آ رہا تھا۔ عبیرہ اس بات کو لے کر کافی غصے میں تھی۔ زبیدہ بیگم ننھے اصغر کو گود میں لیے عبیرہ کے قریب بیٹھی اسے سمجھا رہی تھی کہ عدیل کے ساتھ اپنا رویہ درست رکھو، شادی والا گھر ہے، وہ مصروف ہوگا، جب مس کال دیکھے گا تو کال بیک کر لے گا۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ طاہر صاحب کی بہن راحلہ اپنی بیٹی ہیرا کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ انہیں دیکھتے ہی زبیدہ بیگم نے عبیرہ کو آنکھ دکھا کر چپ رہنے کا اشارہ کیا اور دونوں عبیرہ سے گلے ملنے کے بعد اس کے پاس بیٹھ گئی۔ عبیرہ کو یوں غصے میں بیٹھا دیکھ کر راحلہ نے پوچھ ہی لیا، کیا بات ہے عبیرہ، کچھ ناراض دکھائی دے رہی ہو؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے ایسی دکھ رہی ہوں۔ عبیرہ کی بجائے زبیدہ بیگم نے غور سے عبیرہ کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں یہ تو ہے، کوئی بات نہیں، اللہ نے اتنی بڑی خوشی دی ہے، اللہ کا شکر ہے، انشاءاللہ جلد صحتیابی بھی اللہ پاک دے دیں گے۔ راحلہ نے آگے بڑھ کر ننھے اصغر کو گود میں لیتے ہوئے کہا اور ننھے اصغر کے پیٹ پہ منہ دکھائے کا انویلپ رکھ دیا اور پھر عبیرہ سے مخاطب ہوئی، ہاں تم بتاؤ، عدیل نے اس خوشی کے موقع پر تم کو کیا تحفہ دیا؟ پھپھو ابھی کچھ نہیں دیا، اور ساس سسر نے، انہوں نے بھی کچھ نہیں دیا، 6 دن ہو گئے ہیں اور کسی نے کچھ نہیں دیا؟ راحلہ کے لہجے میں حیرانگی تھی۔ ابھی دن ہی کتنے گزرے ہیں، دے دیں گے، کون سا بہت سارا وقت گزر گیا ہے۔ زبیدہ بیگم نے راحلہ کو یوں بولتے دیکھا تو درمیان میں ہی ٹوک دیا، لیکن راحلہ کہاں چپ رہنے والی کہنے لگی، بھابی آپ داماد کی اتنی سائڈ مت لیں، بلکہ عبیرہ کو سمجھائیں کہ اپنا حق مانگے، آپ تو الٹا ان سب کی طرفداری کر رہی ہیں۔ راحلہ تو عبیرہ کے ذہن میں شوہر کے خلاف زہر بھر کر اپنے گھر چلی گئی اور زبیدہ بیگم جو اپنی بیٹی کو بہت اچھی طرح سے جانتی تھی، اپنا سر پکڑے ہوئے اللہ سے دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی کہ فون کی گھنٹی بجنے پہ چونک کر بیٹی کی طرف دیکھنے لگی، جو فون ہاتھ میں پکڑے بیٹھی ہوئی فون کو غصے سے دیکھ رہی تھی۔ زبیدہ بیگم نے اس کو یوں غصے میں دیکھا تو پوچھا، کس کا فون آیا ہے؟ لیکن عبیرہ نے ماں کو کوئی جواب نہیں دیا، جس پہ دوبارہ زبیدہ بیگم نے چیختے ہوئے بولا، عبیرہ فون پک کیوں نہیں کر رہی ہو؟ لیکن عبیرہ نے تو ماں کی بات نہ سننے کی قسم کھا رکھی تھی۔ دوبارہ پھر کوئی جواب نہ پا کر زبیدہ بیگم نے آگے بڑھ کر عبیرہ کے ہاتھ سے فون چھین لیا اور دیکھا تو عدیل کا فون تھا۔ تم نے عدیل کا فون پک کیوں نہیں کیا؟ چلو کال بیک کرو۔ انہوں نے فون عبیرہ کی طرف پھینکتے ہوئے غصے سے کہا، لیکن عبیرہ نے تو بدتمیزی کی انتہا کر دی۔ کیوں کروں؟ کہا اور دوسری طرف کروٹ بدل لی۔ کیوں کروں؟ کہا اور دوسری طرف کروٹ بدل لی۔ زبیدہ بیگم عبیرہ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن عبیرہ پہ نہ اثر ہونا تھا نہ ہوا۔ ابھی ماں بیٹی میں تکرار ہو رہی تھی کہ رحمان بابا نے عدیل کے آنے کی اطلاع دی تو زبیدہ بیگم رحمان بابا کے ساتھ کمرے سے باہر آ گئی۔ عدیل سے ملنے کے بعد اس کو عبیرہ کے کمرے میں بھیج دیا تاکہ دونوں میاں بیوی اکیلے سے کہا سنی کر کے دلوں کو صاف کر لیں، لیکن وہ عبیرہ کے مزاج کی وجہ سے کافی ڈری ہوئی تھی کہ کہیں وہ کچھ غلط نہ کر بیٹھے۔ ابھی وہ باورچی خانے میں کھڑی سوچ رہی تھی کہ کمرے سے عبیرہ کی زور زور سے بولنے کی آوازیں آنے لگی تو زبیدہ بیگم دوڑ کر عبیرہ کے کمرے میں آ گئی۔ راحلہ جو بارود عبیرہ کے ذہن میں بھر کر گئی تھی، عبیرہ آواز بلند عدیل کے اوپر پھوڑ
छोड़ रही थी। जुबैदा बेगम ने आगे बढ़कर उसे बदतमीजी करने से मना किया, लेकिन उसने माँ की एक ना सुनी। वो तो कुछ और ही करने के मूड में थी। बार बार एक ही बात कही जा रही थी कि या तो अपने माँ बाप और बहनों को देखो या मुझे। साल होने को है लेकिन आज तक कोई तोहफा नहीं दिया, कहीं घूमने नहीं गए। और अदील उसके जवाब में बस यही बोल रहा था कि मेरे हालात इस किस्म के काम करने की इजाजत नहीं देते, मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं। अदील भी गुस्से में था, लेकिन अबीरा ने तो अपनी जुबान के घोड़ों को बेलगाम छोड़ दिया था। जुबैदा बेगम जो खामोश तमाशाई बनी अपनी बेटी को यूं चीखते हुए देख रही थी, अपना सर पीट कर रह गई जब अबीरा ने ये कहा कि तुम जाओ और अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। अबीरा का ये कहना था कि अदील बड़बड़ाता हुआ तेजी से बाहर निकल गया और जुबैदा बेगम गुस्से से बेटी को देखती रह गई, जो अभी तक बड़बड़ा रही थी कि बाहर से मोटर बाइक स्टार्ट होने की आवाज पे जुबैदा बेगम चीख पड़ी, वो चला गया है और अब तुमको लेने भी शायद ही आए, लेकिन तुमको इससे क्या। ये कहते हुए उन्होंने बेटी को गौर से देखा और कमरे से बाहर निकलने के लिए अभी दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि सामने से रहमान बाबा आंसू से तर चेहरा लिए तेजी से आते दिखाई दिए। इनको चेहरे से परेशानी टपक रही थी। जुबैदा बेगम को देखते ही वो जोर जोर से रोते हुए बताने लगे कि बीबी अदील बाबू की बाइक सामने वाले पोल से टकरा गई। अदील बाबू का बहुत खून बहा है, ताहिर साहब इनको अस्पताल ले गए हैं, दुआ करें अदील बाबू की जिंदगी के लिए। रहमान बाबा की रोने की आवाज सुनकर अबीरा भी कमरे से बाहर आ गई। तभी कुछ देर बाद खबर आ गई कि अदील ने अपनी बात सच कर दिखाई कि अब वो नहीं आएगा। अबीरा चीख चीख कर रो रही थी। बड़ी बेगम उसे गले से लगाए खड़ी कर रही थी कि अब क्या फायदा, उसे गले से लगाए कह रही थी अब क्या फायदा इस तरह चीख पुकार करने का। नूरा यादों के दायरे से बाहर निकली और एक आह भरते हुए अपने दोनों हथेलियों से आंसुओं को साफ किया और अबीरा के कमरे की तरफ देखा। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और अबीरा अपनी और अदील की तस्वीर जो दीवार पे लगी हुई थी गौर से देख रही थी। नूरा इस उजड़ी हुई उदास लड़की जो तस्वीर के सामने गमज़दा खड़ी थी को देखकर नम आंखों के साथ गाती हुई अपने सर्वेंट क्वार्टर की तरफ चली गई। हमें ढूंढोगे, हमें मुल्को मुल्को, मिलने के नहीं नायाब हैं हम।